پردہ غربت چھپانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ ہم ہر روز اپنے سامنے کسی نہ کسی کو اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہر روز مسجد میں کسی کی فوتگی کا اعلان سنتے ہیں۔ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، لیکن پھر بھی ہم خوف خدا کی بجائے خوف دنیا دل میں لیے پھرتے ہیں اور اپنے اعمال، اخلاق، رویے درست کرتے نہیں۔ یہ نہیں سوچتے آج ہم ہیں، کل ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے۔ اپنے رویے، لہجے خودارا درست کیجیے۔ ناراضگیاں، بدگمانیاں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مگر ان چیزوں کو طویل مت کیجیے، مختصر ہی رکھیں۔ کوئی بات بری لگ جائے، ناراضگی ظاہر کیجیے، پیٹھ پیچھے برا بلا لعن طعن مت کریں، بلکہ بات کریں، دلوں کو صاف کریں۔ یہاں وقتی ہے، اس دنیا میں ہم سارے بدگمانیاں ختم کریں، معافی مانگ لیں اور معاف کر دیں۔ سامنے والا نہ بھی چاہے مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کر دل صاف رکھیں۔ قدر کرنی ہے تو پھر زندگی میں کیجیے، بعد کے پچھتاوے کسی کام کے نہیں۔ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری ایک شخص پر ڈال کر خود 48 رکعتیں نماز، 12 رکعتیں تہجد اور دن کے 15 سپارے پڑھ کر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ دنیاوی آخرت میں جنت کما لیں گے تو ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ کر اس پر اپنے حصے کی جنت تعمیر نہیں کر سکتے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اپنے آس پاس دھیان کریں اور ان ذمہ داریوں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سجدوں کے دوران کوئی آپ کی شکایت بھی اسی رب سے کر رہا ہو اور آپ کے سجدے سے زیادہ خدا اس کی شکایت پر دھیان دے دے۔ اللہ نے بھی نہیں کہا کہ اگر بار بار گناہ کرو گے تو معاف نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ گناہ ہوا ہے تو آپ معافی مانگو، پھر گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگو، پھر گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگو۔ جب جب گناہ ہو تب تب معافی مانگو اور ہمیشہ مکمل عزم رکھو کہ اب نہیں کرنا۔ آپ معافی مانگو گے، اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ سچی نیت ہو کہ اب گناہ نہیں کرنا، اور ایک وقت آئے گا کہ شیطان بھی تھک جائے گا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ معافی مانگے گا تو اس کے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کی عادت گناہ کی ختم ہو جائے گی۔ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ بھروسہ بہت مشکلوں سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے توڑتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک بار ٹوٹنے کے بعد یہ بھروسہ دوبارہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان پھر آپ سے ویسے رشتہ نہیں رکھ سکے گا جیسے اس کا پہلے تعلق تھا۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسے آپ سے کچھ کہتے ہوئے شک یا کھٹکا ضرور ہوگا کہ کہیں اسے پھر سے دھوکہ نہ ملے۔ اس لیے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی کے بھروسے اور احساس سے نہ کھیلیں، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہونا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی انسان اور اس کے رویے کی پرواہ نہ ہو۔ دن بھر کام کی تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو کہ رات کو ماضی کی یادیں نہ ہوں، حال کی فکر نہ مستقبل کا خیال ہو، بس بستر پر آتے ہی نیند کی آغوش میں کھو جاؤں۔ لوگ اس لیے مصروف ہوتے ہیں کہ پیسہ کما سکیں، میں اس لیے مصروف ہونا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے ذہن میں چلتی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ مجھے کسی شخص کی پرواہ نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے آپ کی بھی نہیں۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہ ہو، کوئی درد سہا ہی نہیں اور غم کیا ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں، یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ پردہ کوئی چوائس نہیں، فیشن نہیں، پردہ غربت چھپانے کے لیے نہیں کیا جاتا، پردہ غیر استری شدہ کپڑے چھپانے کے لیے نہیں کیا جاتا، پردہ جم جانے کے لیے نہیں کیا جاتا، آدھے بال باہر نکالنے کا نام پردہ نہیں ہے، سر کے اوپر بڑا سا جورا سجا کر دیدہ زیب کرنے کا نام پردہ نہیں ہے، پردہ فن نہیں ہے، پردہ مذاق نہیں ہے، پردہ سیر و تفریح فیشن نہیں ہے، پینٹ شرٹ کے اوپر باندھنے کا نام پردہ نہیں ہے، چست اور فٹنگ کے اوپر عبایا پہننے کا نام پردہ نہیں ہے، پردہ مسلمان عورت کو امتیازی حیثیت دینے کا نام ہے، پردہ اس حکم کا نام ہے جو اہل ایمان کی عورتوں کو دیا گیا۔ پردہ کرنا ہے تو مسلمان عورت کی طرح ہی کریں کہ جیسے پردہ کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔
پردہ کوئی کھیل تماشا نہیں کہ جب دل چاہا کیا اور جب دل چاہا اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ سب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔